اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ جس طرح کے سلسلہ چلا ہوا ہے کہ ورائٹیز کے بارے میں اس کی تفصیلات بتانے کے لیے عابد کرافٹ سائنسز، عبداللہ بھٹی سیڈز، عابد گروپ جو ورائٹیز دے رہا ہے اس حوالے سے، تو جو کہ میں ساری اس کی تفصیلات بتا رہا ہوں، کافی سارے دوستوں کی یہ پرزور کافی میرے ذمہ دار بھائیوں کی یہ پرزور حکم تھا کہ وہ آپ ہمیں سار ورائٹیز کے بارے میں بتائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ذمہ دار بھائیوں کو انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے جو مجھ پہ ایسا اعتماد کرتے ہیں، عابد گروپ پہ اعتماد کرتے ہیں، عابد کرافٹ سائنسز کے پروڈکٹ پہ اوپر اعتماد کرتے ہیں، عبداللہ بھٹی سیڈ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ کیوں کہ جو لاسٹ ایئر کے جو ہمارے رزلٹس ہیں جس میں سب لوگ بہت بڑے افواہیں تھیں اور غلط وہ کسی قسم کی وہ سیٹ دے رہے تھے، بلکہ لوگوں نے دیا ہے 1692 کی، میری مراد 1692 ہے، لوگوں نے دیا ہے۔ تو اگر کوئی اس وقت ہم نے گارنٹی دی تھی تو بھائی ہم آپ کو اس کی مکمل گارنٹی، اور الحمدللہ اب وہ لوگوں نے جب استعمال کیا تو ان کو محسوس ہوا کہ باقی جو ہم نے جو باتیں ہم نے کی تھی وہ پوری اتری، اس پہ ہم پورے اترے ہیں۔ سیڈ زبردست تھا، لوگوں نے بڑی اچھی پیداوار لی ہے، 4 لاکھ روپے تک پر ایکڑ لوگوں نے کمایا 90 ڈیز، بلکہ 85 ڈیز میں لوگوں نے کمایا 1692 سے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے جو کہ یہ رائس کا جو ہے نا، رائس کا جو ٹرینڈ ہے یہ اب بہت انکریزنگ ٹرینڈ ہے۔ اب لوگ جو ہے نا وہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے دو کرافٹس لینی ہے، رائس کی لینی ہے، اور جو یہ اس وقت جو موجودہ جو دور میں جو بڑھتے ہوئے ٹھیکے ہیں، یہ صرف اگر رائس کی ہم اگر دو فصلیں لے لیں تو پھر تب بھی ہم اس کو وہ مینج کر کے ایک اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم ایک رائس لیتے ہیں تو پھر اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، وہ ہم اس لیول کا وہ پوری نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا پیداوار لینے کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ سیڈ ہے۔ سیڈ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ عابد کرافٹ سائنس، عابد گروپ، عبداللہ بھٹی سیڈ اس وقت اس کی 6 ورائٹیز دے رہا ہے، 1692، ACS 1692، ACS 1847، ACS 1509، ACS 1718 اور DB 1818 اور DB 209۔ یہ 2 ہائیبرڈ ہیں اور باقی جو 4 ہیں وہ اوپیز ہیں۔ آج جس فصل کے بارے میں ابھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کی 1718، ACS 1718۔ ACS 1718 یہ ایڈوانس ورژن ہے آپ کی کائنات کا، کائنات 1121 کا یہ ایڈوانس ورژن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ کائنات جب وہ مجروں پہ آتی ہے تو نثارے پہ آتی ہے، اس وقت اس کو ایک بیماری لگتی ہے BLB، تو وہ اس کا جس کی وجہ سے اس کے جو منجر ہے وہ سارے ہو جاتے ہیں اور اس کی ہماری پیداوار بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ جو اس ورائٹی میں پلس پوائنٹ ہے کہ یہ اس میں وہ چیز نہیں ہے، بہرحال میں سب چیز آگے جا کے بتاتا ہوں۔ تو یہ اوپی ورائٹی ہے جی، خوشبودار ہے، وہ ایرومیٹک ہے، 5 کلو پر ایکڑ کے حساب سے آپ نے اس کا جو اپنے مینج جو کرنا ہے، پلیری کرنی ہے تو وہ اپنے مینج کرنی ہے، یعنی 1 کلو پر مرلہ، 1 کلو پر مرلہ۔ اگر اس کو مشینی کا استعمال میں لے کے جانا ہے تو پھر آپ اس کو 2.5 سے 3 مرلے کے اندر آپ 5 کلو ڈال کے تو اپنے وہ اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پنیری ہوتی جو مشینی ہوتی ہے اس میں اوپر وہ جو نا بعض اوقات ہماری جو غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم وہ 25 دن کی نہیں لگاتے تو وہ ہمارا، یا اس کو ہم کھلی لگاتے ہیں تو اس کا جو ہے نا وہ پنیری تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہے جو اس سوراخ میں سے نہیں گزرتی۔ لہذا یہ جو 2.5 سے 3 مرلے میں پنیری لگانے والی وہ جو مشینی جو کاشت ہے، مشین کاشت کے لیے، اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ تو لہذا کوشش کریں اگر آپ نے ہینڈ اب لیبر کے ساتھ آپ نے لگوانی ہے تو آپ اس کو 5 کلو جو ہے نا وہ 5 مرلے میں لگائیں، تاکہ آپ کا وہ پنیری کا جو سائز ہے اس کا جو تنا اچھا ہو اور اس پنیری جو ہماری مضبوط ہو اور وہ آگے ٹرانسپلانٹ ہو سکے۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی جو ہم اس کو جو ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ اس کو ہم ارلی میں ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ارلی میں کی بجائے اس کو آپ لیٹ لے کے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ زیادہ دن کی ورائٹی ہے تو زیادہ دن میں اگر آپ لگاتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ ٹائم لے جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کو آپ جون جولائی میں لگائیں، اور جون جولائی 25 دن کی پنیری ہو جائے تو وہ آپ کو ٹرانسپلانٹ کریں۔ بار بار میں جس بھی ذکر کرتا ہوں 25 دن کے بعد آپ 26 دن پہ لگائیں، 27 دن، 28 دن، 30 دن پہ لگا لیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ جتنا 25 دن سے آپ لیٹ ہوں گے اتنا آپ کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ اور یہاں تو ہمارا دیکھا کہ ہم نے کہ ہمارے جو ذمہ دار ہے وہ 60 دن کی پنیری بھی وہ منتقل کرتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔
اور وہ کہتے ہیں ہماری پیداوار اچھی نہیں آئی. تو اس کا جو لہٰذا آپ اس کو جون جولائی میں لے کے جائیں. جون میں آپ اس کی پریری لگا لیں اور جولائی میں 25 دن کے بعد آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر لیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے. 4 فٹ اس کی ہائٹ ہے جو پلانٹ کی ہائٹ جو ہے, اور اس کا بھی لانگ گرین ہے تقریباً کو 8.2 8.3 mm جو اس کا سائز ہے, چاول کا سائز ہے. اور اس کے بعد آپ جو آپ 26 سے لے کے آپ نے 28 پودے فی اسکوائر میٹر آپ نے اس کے بھی رکھنے ہیں. چونکہ یہ ایک جو ہے نا فارمولہ جو ہے یہ پریری کی ایج کا اور یہ جو پلانٹ پاپولیشن کا, یہ اس میں کوئی کمی چینج نہیں ہے. اس کا آپ نے 25 دن کی پریری ٹرانسپلانٹ کرنی ہے. 26 سے آپ کے 28 پودے آپ نے فی اسکوائر میٹر آپ نے رکھنے ہیں اور وہ رکھنے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسری مطلب اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کی جو ڈیزیز کے حوالے سے یہ ایکسیلنٹ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو BLB کا پرابلم ہے وہ کائنات میں آتا ہے, اس میں نہیں آتا. کہ اپنا جو 17-18 ہے, چونکہ یہ اس کا ایڈوانس ماڈل ہے. تو لہٰذا یہ ڈیزیز کے حوالے سے یہ آپ کی بہت اچھی ویرائٹی ہے. پھر اس میں لاجنگ نہیں ہے, کوکنگ کوالٹی زبردست ہے, ایکسیلنٹ ہے. جو اس کی جو ہیڈ ریکوری ہے وہ اس کی 22 سے لے کے 24 کلو ہے. 40 کلو کا اگر آپ کے پاس منجی ہے تو آپ کو 22 سے لے کے 40 کلو تک آپ کا اس کا رائس نکلے گا. فرٹیلائزر کے حوالے سے میں گزارش کروں تو وہی آپ نے 1.5 سے لے کے 1.5 بیگ DAP یا آپ نے 3 بیگ SSP ڈالنے ہیں. اس کے بعد ساتھ آپ نے ½ بیگ جو ہے نا وہ اپنے پائیدار سپر جو ہے عابد کرافٹ سائنسز کا جو SOP ہے وہ آپ نے اس کو استعمال کرنی ہے زمین کی تیاری کے ٹائم کے اوپر. پھر آپ نے اس کو جو نیچے بالکل نائٹروجن دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ نے جب نائٹروجن دینی ہے, جب اس کو ٹرانسپلانٹ کر لیں گے آپ نے 10-12 دن سے اپنے نائٹروجن کا شروع کر دینی ہے. پہلی جو بیگ ہے وہ آپ 12 سے لے کے 15 دن تک دیں. دوسرا جو بیگ ہے وہ آپ 25 سے لے کے 30 دن تک, یا 20 سے لے کے 25 دن تک دیں. اور جو تیسرا بیگ ہے وہ آپ 35 سے 40 دن, 40 سے 45 دن نکال لیتے ہیں. اس میں اگر آپ, چونکہ یہ لانگ ڈیوریشن ویرائٹی ہے, لانگ دنوں کی ویرائٹی ہے, لہٰذا اس میں اگر آپ کی جو کھاد ہے وہ نائٹروجن جو ہے وہ 50 دن تک بھی چلی جاتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. کراپ کے بارے میں سلفر جو ہے وہ آپ ضرور دیں. 2 کلو ہر بیگ کے ساتھ آپ اس کو کراپ آپ دیں گے تو وہ آپ کی فصل کے لیے بھی بڑی اچھی ہے اور آپ کی زمین کے لیے بھی بڑی اچھی ہے. وہ بڑا زبردست ہے. اس میں کچھ قسم, بلکہ وہ بیماری کے حوالے سے آپ کا پودا کافی ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے, اس میں ریزسٹنس آ جاتی ہے جب آپ اس کو سلفر دیتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے جو اپنا جو ویڈیسائڈ دینی ہے, ونسٹا دینا ہے, وہ تقریباً ٹرانسپلانٹنگ کے تقریباً 8 سے 10 دن بعد آپ نے 100 گرام پر ایکڑ کے حساب سے دینا ہے. اس کے 100 گرام اس کی ہوتی ہے. آپ وہ کوئی باٹل لے لیں جس کے اندر سوراخ ہو, جس طرح یہ 7 اپ کی باٹل ہے 1.5 لیٹر کی, 2 لیٹر کی بوتل ہے, اس کے اندر آپ وہ پہلے پانی ڈالیں, پھر اس کے بعد دوائی ڈالیں, پھر اس کو سوراخ ہو, پھر آپ اس کو اس طریقے سے چلائیں. جب آپ چلیں سیدھی لائن میں چلیں, آپ کا کام ہے کہ وہ ایک دفعہ ایسے کریں, ایک دفعہ اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ, ایک دفعہ لیفٹ سائڈ پہ. اس طریقے سے آپ اس کو دیں گے تو یہ ہر قسم کی جو جڑی بوٹیاں ہیں, جو نیرو لیوز ہیں اور جو آپ کے براڈ لیوز ہیں, اس کے لیے وہ اس کو اگنے نہیں دے گی. پھر آپ نے جو کہنا, جب آپ کی فصل جو ہے وہ آپ کی ہو جائے گی 15 سے 20 دن کی ہو جائے گی, تو پھر آپ نے 2 بیگ آپ نے اشل سپر دینے ہیں. اشل سپر کیا ہے, یہ عابد کرافٹ سائنس کا یہ زنک ہے, زنک کرافٹ سپلیمنٹ ہے. اس میں زنک بھی موجود ہے اور اس میں دوسرے نیوٹرینٹس بھی موجود ہیں جس سے آپ کی فصل کی آپ کی گروتھ بڑی اچھی ہوگی اور اس میں ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی. آپ نے یہ اس کو دینا ہے. تو پھر آپ اس کے بعد آپ نے جب ونسٹر دینے کے بعد آپ نے جو ہاک ہے جو ہے ہماری جو دانے دار جو ہے, دانے دار آپ نے دینی ہے. دانے دار بھی آپ نے اس کو ایک پہلا جو بیگ ہے آپ 25 سے 30 دن کے اوپر دے دیں, 30 سے 35 دن کے اوپر دے دیں, اور دوسرا جو بیگ ہے وہ آپ 50-55 دن کے اوپر دے دیں, لیکن 60 دن سے اس سے زیادہ نہ لے کے جائیں, تو تاکہ ہماری جو ہے نا وہ زیادہ لیٹ نہ ہو. تو یہ جو آپ کو میں ہاکائی کے بارے کی ریکمنڈیشن دے رہا ہوں, تو یہ ہمارے جو لاسٹ ایئر کے ایکسپیرینسز ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو دے رہے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگز ہوتی ہیں اس میں وہ بورر آتا ہے تو اس وقت آپ کا اگر آپ کے وہ اس کے اندر آلریڈی موجود ہے, آپ کے جو دانے دار زہر موجود ہے, تو وہ بورر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جو بورر ہوتا ہے اس کا نقصان کا میں اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری نثارہ ہوتا ہے, وہ سفید جب منجر نکلتے ہیں تو وہ ڈیو ٹو بورر ہوتے ہیں, وہ ڈیو ٹو اسٹیم بورر ہوتے ہیں. تو لیکن اس وقت ذمہ دار پوچھ ہوتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے, تو اس کا اس وقت کوئی علاج نہیں ہوتا. لہٰذا آپ نے اس وقت یہ دینا ہے. پھر آپ نے جو ایک پروڈکٹ ہے ذوالفقار اور للکار, یہ آپ کی جو فصل کی عمر آپ کی یہ جو
17 40 45 دن کی ہو جائے گی تو وہ آپ نے 500 ملی لیٹر ذوالفقار اور 500 ملی لیٹر آپ نے للکار دیں گے تو اس وقت آپ گروتھ کا دیکھ لیں گے۔ یہ جو چیزیں تو ہوتی ہیں جب آپ آزما لیتے ہیں تو اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے، اور یہی میں بات کرتا ہوں کہ جب آپ اس کو آزمائیں گے تو آپ ہر چیز بھول جائیں گے، لیکن یہ پروڈکٹ آپ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے گوب کی سٹیج کے اوپر آپ نے 1 لیٹر پائیدار اور 100 ml جو ہے نا وہ آپ نے پائرازول فنجیسائڈ استعمال کرنی۔ یہ اس وقت ایک آپ کا ریڈی میڈ فوڈ ہوگا جو آپ نے دیں گے، اس سے کیا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کا منجر جو ہے نا وہ پورا باہر نکلے گا۔ پھر آپ اس کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بلیک وہ جو دھبے پڑ جاتے ہیں وہ اس کا نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بعد پوٹاش ہے تو پوٹاش آپ کو وہ جو ہے نا وہ پودے کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس جو فصل ہے اس کا جو یہ لمبے دن کی ورائٹی ہے، 100 سے لے کے اپنا کوئی 120 سے 130 دن تک یہ اس کی ورائٹی کے دورانیہ ہے، تو لہٰذا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو باقی جو ہے نا وہ اس کی جو پیداوار کے حوالے سے جو کائنات کی جو ہے یہ جو 17-18 ہے جو لاسٹ ایئر لوگوں نے پیداوار لی ہے وہ ہے 60 سے لے کے 70 من اس کا پوٹینشیل ہے، 60 من 70 من، تو خوشبودار چاول ہے، اچھا ہے۔ اس میں اگر آپ لے لیں گے تو یہ ایک اچھی پیداوار ہے۔ تو اس کا ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کا زیادہ لگتا ہے، ہمارے پاس ہمارے انڈو پاک میں ان ورائٹیز کا زیادہ یوز بھی زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ لگا سکتے ہیں۔ تو سیڈ کے حوالے سے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ یہ لیزر گریڈڈ سیڈ ہوگا، یہ عام سیڈ نہیں ہوگا، اچھی ہوگا، یونیفارم سیڈ ہوگا، یونیفارم جرمنیشن ہوگی اور یونیفارم گروتھ ہوگی اور ایک اچھی پیداوار آئے گی۔ ونس اگین جن دوستوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل نہیں ہے مطلب کیا انوویٹو ایگریکلچر بائی ارشد رضوی، ضرور اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، یا مجھے میرے واٹس ایپ نمبر جو ہے 0333779412 یا 030768382111 کے اوپر آپ کریں۔ میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں بڑی سادہ سی ویڈیوز ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس میں وہ کوئی مطلب وہ رنگ شنگ نہیں میں بھر سکتا ہوں، تو دل کی آوازیں ہوتی ہیں جو میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔